اس ویڈیو میں گوگل کے بارے میں بات کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گوگل کس طرح ایک سراغ رسان ادارے کی طرح کام کرتا ہے اور کس طرح ہر لمحہ ہر جگہ پہ ہمیں ٹریک کرتا رہتا ہے۔ چونکہ گوگل کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک سرچ انجن کا خیال آتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ سے واقف ہر بندے کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر کوئی لفظ، کوئی واقعہ، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی شخصیت یا پھر کوئی اور شے کے جاننے کی اگر خواہش یا ضرورت پڑے تو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کے براؤزر میں انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے گوگل میں ڈال لو اور سیکنڈ کے حساب سے سامنے اسکرین پر متعلقہ چیز کے حوالے سے سینکڑوں پیجز ملاحظ فرمائیے، جہاں پہ ہر پیج اپنی ذات میں اس متعلقہ شے سے معلومات کے حوالے سے ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک سرچ انجن سے کئی گنا زیادہ گوگل ایک سراغ رساں یعنی ٹریکنگ مشین بھی ہے۔ اصل میں گوگل ایک بہت بڑے ادارے کا نام ہے اور اس ادارے کے کئی سارے مختلف پہلو ہیں، لیکن اس ویڈیو میں زیادہ تر آپ کے معلومات کے لیے صرف اس کے ٹریکنگ والے پہلو پہ بات کروں گا۔ تو آئیے ایک سوال سے شروعات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ گوگل کس طرح سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بندے کو ٹریک کرتا ہے۔ بہت آسان جواب ہے، آپ گوگل میں جو بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو گوگل آپ کا مطلوبہ سرچ اپنے ایک خانے جو سرچ ہسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ مطلب گوگل سے آپ کی سرچ کی ہوئی کوئی بھی چیز راز میں نہیں رہتی۔ ظاہر ہے یہ ایک پریشان کن عمل ہے، لیکن گوگل کے لیے یہ بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اس ادارے کے بنائی ہوئی دوسری مشینوں کے کارنامے کئی گنا زیادہ عجیب نوعیت کے ہیں۔ اگرچہ کہنے کو تو یہ سرچ ہسٹری بندہ اپنے سرچ براؤزر سے ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ یقین کرنا کہ یہ براؤزنگ ہسٹری واقعی گوگل کے سرور سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، کم سے کم میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس سے بڑھ کر مزید پریشانی کی بات یہ ہے کہ آپ گوگل کا کوئی بھی پروڈکٹ اگر براہ راست استعمال نہ بھی کرتے ہو تب بھی گوگل سے جان چھڑانی ناممکن ہے، کیونکہ گوگل کے کئی سارے دوسرے نوعیت کے ٹریکر جس کو کمپیوٹر کے زبان میں کوکیز کہتے ہیں، تقریباً 75% ٹاپ ملین ویب سائٹ پر سراغ لگانے کے لیے ہم وقت برسر پیکار رہتے ہیں۔ تو آپ نیٹ پر کہاں بھی یا کسی طرح بھی سرفنگ کرتے ہو، گوگل آپ کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ کئی سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انٹرنیٹ اور دوسرے موبائل ایپ پر زیادہ تر اشتہارات گوگل ہی چلاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کچھ خاص اشتہارات بار بار آپ کے ایپ پہ نمودار ہوتے ہیں، یہ بھی گوگل محترم کے کارستانی ہیں۔ گوگل کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون سا اشتہار آپ کے ایپ پر کتنے وقت کے لیے چلا اور کتنی دفعہ آپ نے اس اشتہار کو چلنے دیا۔ لیکن یہ بھی کہانی کی آخر نہیں ہے۔ اگر آپ گوگل کا براہ راست کوئی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ گوگل کو اور بھی خود کو ٹریک کرنے کا مواقع مہیا کرتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ یوٹیوب جو کہ گوگل کی وراثت ہے پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو گوگل کو پورا علم ہوتا ہے کہ آپ نے کس وقت کتنے وقت کے لیے کون سی ویڈیو دیکھی اور کون سے چینل کی ویڈیو دیکھی ہیں۔ گوگل پھر وہ حساب ریئل ٹائمز کے الگورتھم کے ذریعے اس متعلقہ چینل کے اونر کو بھی پہنچا دیتا ہے۔ تاہم اگر آپ نے اپنی سٹیٹس پرائیویٹ کے آپشن پہ رکھی ہو تو پھر آپ کا نام اس سے چھپا کے رکھتا ہے۔ اگر آپ اینڈرائیڈ جس کا اونر بھی گوگل ہے استعمال کرتے ہو تب بھی آپ گوگل کے چنگل سے آزاد نہیں۔ گوگل کو اس کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم اپنا ایپ یا ڈیوائس استعمال کیا ہے، کہاں استعمال کیا ہے اور کس کے ساتھ بات کی ہوئی ہے۔ آپ کے سارے ٹیکسٹ میسیجز، آپ کے اپنے ہی ڈیوائس سے بنائے ہوئے تصاویر، ریکارڈ کیے ہوئے آڈیو میسیجز اور ویڈیوز گوگل بہادر کے گود ہی میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ جی میل سروس یوز کرتے ہیں تو آپ کے سارے ای میلز اور کنٹیکٹ گوگل ہی کے سرور پہ جا کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ گوگل کے اہلکار جب چاہے اس کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر گوگل کیلنڈر استعمال کرتے ہیں تو گوگل صاحب کو آپ کے اسکیجول کا بھی پورا علم ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آپ ہینگ آؤٹ، موسیقی، گوگل ڈرائیو
یا کوئی اور گوگل ایپ استعمال کرتے ہو تو گوگل ایک بہت ہی وفادار یار کی طرح ہم وقت آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ گوگل آپ کے لائیو ریکارڈنگ بھی اپنے پاس محفوظ کرتا ہے بشرط یہ کہ آپ کے ڈیوائس پہ گوگل ہوم کے نام سے ایک ایپ موجود ہو۔ مزید یہ کہ اگر آپ گوگل کو ایسا کرنے سے منع بھی کر دے تو گوگل کئی حوالوں سے آپ کو سننے سے قاصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لوکیشن ایپ میں ایسا کوئی بھی آپشن موجود نہیں جس سے آپ گوگل کو ٹریکنگ سے روک سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوگل ایسا کرتا کیوں ہے؟ آپ کا اتنا ڈیٹا اکٹھا کر کے گوگل کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کے ڈیٹا سے گوگل آپ کا ایک تفصیلی پروفائل تیار کرتا ہے۔ اس ڈیٹا کے وساطت سے گوگل آپ کی شخصیت کو آپ سے بھی زیادہ جاننے لگتا ہے۔ وہ اگر آپ کے پروفائل کو اور کچھ بھی نہیں کرتا تو آپ کو اپنا پروڈکٹ ضرور بنا لیتا ہے۔ وہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے ایپ پر اور دوسرے ملین ویب سائٹ پر آپ کو آپ کے ہر وزٹ پر اشتہارات بھیجتا ہے، جس سے وہ آپ کی سوچ اور آپ کے طرز عمل کو اگر پوری طرح سے قابو نہیں کرتا تو کسی حد تک اثر انداز ضرور کرتا ہے۔ اگر آپ گوگل کو روکتے نہیں، جو کہ بائی ڈیفالٹ گوگل کے ہر ایپ پر گوگل کو اجازت ہوتی ہے، تو گوگل آپ کا ڈیٹا دوسرے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو بھی بیچ سکتا ہے اور وہ ایجنسیز اپنی اشتہارات بھی بیچنا شروع کرتی ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور آپ کئی سارے ایجنسیز کا پروڈکٹ بن چکے ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے گوگل میرے بارے میں کچھ بھی معلومات اکٹھا کرے۔ لیکن یہ کہنا بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ پرائیویسی ہر انسان کا ایک فطری حق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رات ہوتے ہی ہم سب گھروں کے دروازوں کو کھنڈیاں لگاتے ہیں، اپنے ہی گھر میں اپنے روم کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، نہاتے وقت اپنے گھر ہی میں واش روم کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے۔ یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرائیویسی مقدم ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ آپ اپنے گوگل سرچ ہسٹری روزانہ کے حساب سے واش کیا کریں۔ گوگل کے دوسرے ایپ کے ڈیفالٹ سیٹنگ ضرور چیک کر لیا کرے، اور اگر گوگل کو ہر معلومات اکٹھا کرنے کی آپشن آن ہے تو اس کو فوراً بند کر دیجئے۔